اہل بدعت کے ساتھ تعامل یا ان کے ساتھ معاملات کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ ایک مذہبی معاملہ ہوتا ہے، ایک معاشرتی معاملہ ہوتا ہے۔ معاشرتی روابط میں تو آپ کو کافروں کے ساتھ بھی معاملات کرنے پڑتے ہیں، بدعت کے فتوے بھی ہمارے بہت کثرت سے لگ رہے ہیں، تو اس طرح تو معاشرے میں شاید ہی کوئی ہوگا الا ماشاء اللہ کہ جو مواحد متقی متبع سنت آدمی نکلے۔ جب ایک شخص نے کہا کہ یار مطلب اس نے کہا کہ میری نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، تو مولانا پیچھے ہٹ گئے، کہتے یار تم پڑھا لو، میری تمہارے پیچھے ہو جائے گی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان پر ایک بندے نے حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد مولانا کا رویہ کیا رہا، اس حوالے سے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے شیخ الاسلام کی بات کی تو ان کا ذکر ہی اتنا بلند ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بہت سے خود میری زبان کے لیے۔ رواداری عقائد میں نہیں ہوتی، رواداری رویے میں ہوتی۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہر شخص کی اچھی بات کی تعریف کہتے آپ کریں گے تو اس کی جو بری چیزیں ہیں وہ بھی عوام میں نفوذ کر جائیں گے۔ تعریف ہو یا تنقیص ہو، دونوں میں عداوت اپنی جگہ، عدالت اپنی جگہ، تو عداوت میں بھی عدالت ضرور رکھنی چاہیے اور عدل کے تقاضوں کے مطابق ہی تعریف کرنی چاہیے اور تنقیص کرنی چاہیے۔ احساس کمتری سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ ہم کسی کی تعریف کر دیں گے تو وہ ہمارے گھر پہ آ کے قبضہ کر لے گا، یار ہم اتنے کمزور نہیں ہیں۔ مولانا اس میں سلفی رحمہ اللہ کا کردار بہت کمال لگتا ہے، بھی تعریف بھی کی ہے لیکن تعریف کے ساتھ انتباہ جو کیا ہے اور جن لفظوں میں کیا ہے وہ حیران کن چیز ہے۔ وہ چیز ہے کہ امام بارگاہ میں علامہ صاحب کو بلا لیا گیا، انہوں نے شان فروغ پہ تقریر کر رہا ہے۔ جی، یار زبان بھی تو ہونی چاہیے، شخصیت کا روب بھی ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں تشدد کا کلچر بہت پروان چڑھ رہا ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا کلچر بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ یہاں تک ہو چکا ہے کہ ہم بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، دوست دوست کو برداشت نہیں کر رہا، اور وہ لوگ جو معاشرے میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں جن کو ہم علماء کہتے ہیں، بعض کیسز میں دیکھا گیا کہ علماء بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے لیڈر ہوں، ہمارے قائدین ہوں، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اختلاف کا سلیقہ معاشرے سے کہیں کھو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے شیخ تنزیل صدیقی حفظہ اللہ، اور ہمارے شیخ ہمارے مرشد ابوبکر قدوسی حفظہ اللہ۔ ان سے ہم اس بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آپ شیخ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے ہماری جو تاریخ گزشتہ رہی ہے، ظاہر ہے ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے وہ ماضی کے معاشروں کا تسلسل ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا تسلسل زوال کی طرف گیا ہے یا مبدأ عروج ہوا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اخلاقی بحران بہت زیادہ پیدا ہو چکا۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ابھی آپ کا جو موضوع ہے ہم اسی حد تک رہتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ ایک تکثیری معاشرے کی بقا جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ جتنے بھی گروہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات رکھتے ہوں، اور اختلاف فطری چیز ہے۔ جو ایک گھر میں ہو جاتا ہے تو ظاہر معاشرے میں بدرجہ اولا ہوگا۔ اس اختلاف کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ ادب اختلاف ضرور ہونا چاہیے۔ اخلاقی گراوٹ کے ساتھ اگر اختلاف کا اظہار ہوگا تو وہ پورے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طبقات فکر رہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی کہ جب ہمارے یہاں مناظروں کا دور چلا، کیونکہ اہل علم میں مناظروں سے ہی ابتدا ہوتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے کی طرف معاملہ جاتا ہے، تو پہلے وہ بین مذاہب ہوئے، پھر بین المسالک ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خود مسلک کے اندر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جی، تو اس کو ایک مقام پہ رکنا تھا، یہ رکا نہیں۔ پھر جو پہلے کے مناظرے ہوتے تھے ان کا لیول کچھ اور تھا، اخلاقی سطح تھی، کچھ علمی باتیں ہوتی تھیں، اب کی نوعیت کچھ اور ہے۔ تو یہ جو معاشرتی مزاج ہے نا، یہ تکثیری معاشرے میں بالخصوص رواداری، اخلاق، ان سبوں کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا، اور اگر اس کا خاتمہ ہوگا تو معاشرے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اخلاقی بحران جو ہمارے آج کے یہاں عروج پر پہنچا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مطلب مناظرہ اختلاف کی سب سے بڑی یعنی کہ ہمارے دور میں جہد سمجھی جاتی ہے۔ کیا مناظرہ بغیر سر پھٹول کے بھی ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی مثالیں موجود ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، سر پھٹول کے بغیر مناظرے ہوتے رہے ہیں، علمی مناظرے، تحریری مناظرے ہوتے رہے ہیں۔ آپ اگر تنزیل صاحب کو مزید بولنے کا موقع دیتے تو میرا خیال یہ وہ واقعہ ضرور بیان کرتے کہ جب مولانا بشیر ساسوانی رحمہ اللہ نے رد میں کتاب لکھی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے، تو ان دونوں بزرگوں کا آپس میں مناظرہ چلتا رہا، تحریری مناظرہ چلتا رہا۔ اس دوران مولانا بشیر ساسوانی جو ہے مولانا عبدالحی کے گھر آ کے ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ بات اللہ اکبر، یعنی کہ یہ بات ایسی ہے جی، کہ آج کے دور میں اگر کسی کو سنائی جائے تو ایک دفعہ تو وہ تھوڑا سا حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسی بات ہے کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ وہ جب ان کے گھر آتے ہیں تو ان کے گھر میں قیام کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہوتا ہے رویہ، تب پیدا ہوتا ہے رویہ کہ جب اختلاف علمی ہوتا ہے، ذاتی نہیں ہوتا۔
شخصیت کا اختلاف نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا موقف ہے، یہ میرا موقف ہے، وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، ہم اپنے دلائل دیتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کی جو مثالیں ہوتی ہیں ان سے پھر معاشرے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ وہ معاشرے کے اوپر اس کا کیسے اثر پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معاشرے پہ اس کا اثر اس طرح پڑتا ہے کہ جب شاگرد عقیدت مند، مرید، کسی بھی شعبے میں لے جائیں، لفظ اس کے لیے استعمال کر لیں، اگر مذہبی بندہ ہے اس کے لیے مرید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یونیورسٹی، اسکول، کالج، مدارس کے لیے اس کے لیے شاگرد کا لفظ استعمال کر لیں گے، اگر عام سیاسی لوگ ہیں ان کے ورکرز کہہ لیجئے۔ اب وہ جب دیکھیں گے نا ان کے بڑے کا کیا رویہ ہے، وہ اس کو فالو بھی کریں گے، کاپی بھی کریں گے، اور بالفرض کبھی ان کے دماغ میں، ان کے من میں کوئی ایسی منفی چیز آتی ہے نا تو ان کو اس کی شرم مارے گی کہ یار میرا لیڈر جو نا اس کا رویہ یہ ہے، اس کا انداز یہ ہے، اختلاف برداشت کرنے کا اس کا انداز یہ ہے۔ تو یہ ذمہ داری تو بڑوں کی بنتی ہے کہ وہ اختلاف کے کیا آداب معاشرے کو دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی تسلسل نیچے عوام تک چلتا ہے، وہی ان کے ورکرز تک چلتا ہے۔ تو اس طرح کی بڑی مثالیں موجود ہیں، جس طرح میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کی آگے گفتگو آئے گی، میں آپ کو بڑی بڑی مزے کی مثالیں دوں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے یار ہمارے بزرگوں کا رویہ یہ ہے تو اور ہم کیا ہے۔ مثالوں کی ابتدا ہم شیخ سے لیتے ہیں کیونکہ ان کا ایک خاص موضوع بھی ہے، اس حوالے سے کچھ مثالیں آپ ہمیں بتا دیجیے، بیان کر دیجیے۔ لیکن کافی مثالیں ہیں، اور علمی تاریخ تو ہماری بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ اخلاقی مثالیں ہیں، جیسے نواب صاحب اور مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا آپس میں مناظرہ ہوا، علمی تحریری مناظرہ تھا، وہ کتابیں طرفین کی جانب سے کتابیں بھی خوب لکھی گئی، اور لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ جو ہے اور بڑی سخت علمی تنقید بھی ہوتی تھی ایک دوسرے پہ۔ جیسے کہ میں ایک بہت اہم بات کہتا ہوں کہ سخت کلامی الگ چیز ہے اور بد کلامی الگ چیز ہے، یہ دونوں میں بڑا اور سخت کلامی میں فرق ہونا چاہیے۔ تو علمی تنقید کرتے تھے اور دبا کے کرتے تھے، لیکن یہی نواب صاحب ہیں، جب ان کو خبر پہنچتی ہے کہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ صدمے میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس رات کھانا نہیں کھاتے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو اتنی تڑپ تھی ان کی وفات کی خبر ایک المیہ بن کے پوری برصغیر کے علمی حلقوں میں پھیلی ہے۔ مولانا عبدالحی کا بڑا احترام تھا اہل حدیث حلقوں میں، اور ان کے بہت سارے شاگرد جو ہیں وہ اہل حدیث مسلک سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہار میں ایک مدرسہ بنا جو دارالعلوم دیوبندی مکتب فکر کا پہلا مدرسہ تھا، مدرسہ اسلامیہ استھاواں ایک جگہ ہے، ضلع نالندہ میں پڑتا ہے وہ جی۔ تو وہ ایک مدرسہ ہے، اور دیوبندی عالم مولانا حکیم وحید الحق استھانوی، اتفاق سے یہ بھی میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد بھی تھے۔ تو یہ ایک جلسہ کرتے ہیں، تو اس جلسے میں مہمان خصوصی کے طور پر انہیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی کو بلایا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، تو رواداری جو تھی یہ بین المسالک واقعتاً تھی اور دونوں طرف سے تھی، ایک ہی طرف سے نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رواداری کبھی ایک طرف اپنا ہو بھی نہیں اختلاف سکتے۔ پوری شدت سے بیان کرنا ہے، اگر جس چیز کو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، جو بدعت ہے بدعت کہنا ہے، لیکن بطور انسان ایک دوسرے سے وہ لڑائی نہیں بنانی، جی، اب جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں، علامہ عبدالرحمن مبارک پوری اور علامہ ظہیر حسن شوق نبوی دونوں کی آپس میں کافی علمی نوک جھوک چلتی رہی ہے۔ علامہ شوق نبوی آثار السنن کے مؤلف ہیں، اور دیوبندی احناف کا جو مدرسوں کا حلقہ ہے وہ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو انہوں نے کتابیں لکھی، مختلف فقہی رسائل لکھے، اور ان کا رد مولانا عبدالرحمن مبارک پوری نے لکھا، لیکن دونوں میں آپس میں بڑے اچھے روابط تھی۔ اس کا جو ظاہر ہوتا ہے، عکس ظاہر ہوتا ہے، وہ ان کے صاحبزادے علامہ نبوی کے صاحبزادے ہیں مولانا عبدالرشید، تو ان کے خطوط ہیں مولانا مبارک پوری کے نام، جس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، باوجود کہ ان کے والد کی مخالفت ہوئی ہے، علمی مناظرے چلیں۔ خود مولانا عبدالرشید نے بھی آثار السنن کے حوالے سے ایک تعلیقات لکھی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں انہوں نے علماء حدیث پر اپنے تحفظات، علمی اختلافات کا اظہار بھی کیا، لیکن وہ سارے معاملات جو تھے وہ علمی اختلاف کی حد تک تھے، آپس میں میل ملاقات بھی تھی اور تعلقات بھی تھے۔ ایک واقعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا میرے ذہن میں بھی آ گیا ہے، وہ ان کے شاگرد نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بہت بڑے مخالف تھے، ان کی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ کو جیل میں بھی جانا پڑا۔ اس کی وفات کی خبر لے کے شاگرد آیا تو انہوں نے مبارک دی کہ مبارک ہو کو آپ کا دشمن فوت ہو گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو ڈانٹا، اور بڑی یعنی کہ تکلیف کے ساتھ گئے ہیں، ان کے گھر والوں سے بات کی ہے، ان کو تسلی دی ہے، اور ان کے لیے کفن دفن کے انتظام کروائے ہیں۔ آپ نے شیخ الاسلام کی بات کی تو ان کا ذکر ہی اتنا بلند ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بہت سے خود میری زبان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ الاسلام کی عظمت کردار کا ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں۔ ان کے ایک صوفی مخالف تھے بڑی شدید قسم کے، انہوں نے کچھ گنڈوں کے ذریعے شیخ الاسلام پہ حملہ کروانے کی کوشش کی، حملہ کیا بھی۔ اس کی خبر جب شیخ الاسلام کے عقیدت مندوں کو پہنچی اور وہ بڑے با اثر لوگ تھے تو انہوں نے بڑے سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ آج اس کی خیر نہیں، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو شیخ الاسلام نے کہا کہ دیکھو اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ اور اگر تمہارا حق ہے تو ظاہر ہے تم میرے کہنے سے رکنے والے نہیں ہو، اور اگر اللہ کا حق ہے تو اللہ اپنا خود ہی لے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کے معتقدین ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے،
اور جگہ جگہ ڈھونڈنے لگے. اب ہوا یہ کہ وہ صاحب جو ہیں جو مخالف تھے شیخ الاسلام کے، ان کو پوری جگہ شہر میں کہیں جائے پناہ نہیں ملتی. اب وہ پناہ لینے کہاں آتے ہیں؟ خود شیخ الاسلام کے گھر پہ، اور شیخ الاسلام اس کو پناہ دیتے ہیں اپنے گھر پہ. اور پھر اس کی جو معذرت تھی، اس کی عذر جو تھا، وہ اس شہر کے حاکم کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ میری پناہ میں ہے، تو لہٰذا کوئی بھی اس کو تنگ نہ کرے، اور اس کا عذر میں پیش کرتا ہوں، ختم کی جائے. اللہ اکبر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بعد ہمارے دوسرے شیخ الاسلام ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. ان پر ایک بندے نے حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد مولانا کا رویہ کیا رہا، اس حوالے سے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. دیکھیے، وہ تو ایک کمال اور تاریخی واقعہ کہ جس شخص نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اپنی طرف سے وہ مارنے کے لیے آیا تھا. اور میں اس کو کہتا ہوتا ہوں کہ اس دور کے کسی بندے نے اس کو کہا ہوگا کہ اس کو بندے کو مار دے تو تجھے جنت ملے گی، تو وہ جنت کی تلاش میں آیا تھا. امید حور کی لالچ میں آ گیا. امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو. اللہ. تو وہ امید حور میں آیا تھا. تو حور تو نہ ملی، اس کو قصور جیل مل گئی. تو وہ جو ہے اس نے حملہ کیا، پکڑا گیا. مولانا کافی شدید زخمی ہوئے. وہ اس نے گنڈاسا ہوتا ہے، آپ تو جانتی ہیں گنڈاسا، کلاڑی کا باپ کہہ لیں. تو وہ اس گنڈاسے سے مارا تو مولانا زخمی ہو کے گر پڑے، اور امید بھی نہیں تھی کہ بچیں گے، لیکن پھر اللہ نے زندگی رکھی ہوئی تھی ان کی، وہ بچ گئے. وہ جب بچ گئے تو جب ان کو ہوش آیا تو ان کو پتہ چلا کہ فلاں مسلک کا بندہ ہے جس نے مارا، اور مذہبی پس منظر سے مارا تھا. تو آپ نے کہا کہ یار اس کے گھر والوں کا کیا قصور ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بیوی یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ جنت کا لالچ میں مجھے مار کے چلا گیا. تو انہوں نے اپنے ایک معتمد ملنے والے جو ایک صاحب حیثیت صاحب تھے، ان کو یہ بتانا نہ، میری طرف سے جو بھی ہے اپنی طرف سے، اس کے گھر میں ماہانہ خرچ اچھی معقول تعداد تھی، اس کی مقدار تھی، اس کو خرچ بھیجنا شروع کر دیا. تو وہ اس کے جب تک وہ مولانا صحت یاب ہو گئے، جب تک وہ رہا نہیں ہوا جیل سے، اور وہ خرچ اس کے گھر جاتا رہا. جب وہ رہا ہو کے اپنے گھر آتا ہے تو اس کی بہرحال اس کو پتہ چلتا ہے کہ مولانا کا یہ معاملہ ہے. لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مولانا کے پاس آ جاتا ہے اور آ کے ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے. تو یہ مولانا کی ذات تو خیر کمال تھی نا. وہ یہ ان کی زندگی کا یہ ایک واقعہ تو نہیں نا، ان کی زندگی کے اس طرح کے 20 واقعات ہیں. اور پھر اس طرح ان کا جو اس کا وہ بندہ جو مسلمان دوبارہ ہو گیا تھا، میرے ذہن میں اس کا نام ایک دم غازی محمود دھرمپال نے جن الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، آپ کی رات کی تنہائی میں جو واقعہ لکھا ہے وہ عجیب ہے. جب وہ کہتے ہیں میری کتاب کے جواب میں مختلف لوگوں نے جوابات لکھے، تو کہتے ہیں ان کا بھی لکھا جواب میرے سامنے آیا، تو میں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا کہ جس طرح ہر سارے ہندوستان کے مولوی میرے خلاف لگے ہوئے ہیں، اس انداز میں لکھا، جس طرح سارے ہندوستان کے مولوی میرے خلاف لگے ہوئے ہیں، اس طرح یہ بھی ایک مولوی ہے جس نے میرے خلاف کتاب لکھ دی. کہتے ایک روز میں نے فرصت میں جب بیٹھے کتاب اٹھائی میں نے، تو میں پڑھنے لگ گیا، تو میں تو مطلب ہل گیا کہ یہ تو انداز ہی ہے، اس میں کوئی نفرت نہیں میرے لیے، اس میں کوئی میرے اوپر تان نہیں ہے، کوئی مجھے گالی نہیں ہے، کوئی دشنام نہیں ہے، کوئی مجھے کافر کی گردان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو بڑی محبت سے میرا رد کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، بڑے احترام بھی پورا چل رہا ہے میرا. کہتے میرا نا اندر کی دیوار ہل گئی. کہتے پھر میں بیمار ہو کے میں ادھر ہسپتال میں داخل ہوا ہوں. تو کہتے یہ ستمگر اپنے لاؤ لشکر سمیت میری وہاں پہ تیمارداری کے لیے امرتسر سے لاہور آ گئے. اب اندازہ کیجئے کہ اس شخص نے اسلام چھوڑا ہوا ہے، مرتد ہوا ہے، اور یہاں پہ اب مقصود کیا تھا؟ مرتد کی خبر گیری نہیں، ہرگز نہیں. مرتد کی خبر گیری نہیں تھی، واپس لانا، اس کے دل کے دروازے کو کھولنا مقصود تھا. سبحان اللہ. ایسے ہی تو وہ ایک تدبیر تھی. اب وہ ہم جب کہتے ہیں نا، ہم جب اخلاق کا تقاضا کرتے ہیں، ہم جب دوستوں سے بھی کہتے ہیں، تو ہم اس کو بطور تدبیر کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک بندہ بدعت کا شکار ہے، ایک بندہ اسلام کے اوپر تان کرتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص اگر آپ محسوس کرتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی رمق نظر آتی ہے اصلاح کی، تبدیلی تو کی، پھر آپ کو پہلی تدبیر کے طور پہ یہ اختیار کرنا میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں اور اتمام حجت بھی ہو جاتا ہے، ہر طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر ایک الگ بات ہے کہ پھر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن آغاز تو اس سے نہیں کیا جاتا. حالانکہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں غزالی کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری سے بڑا مناظر نہیں آیا.
انہوں نے اس میں سلفی رحمہ اللہ نے یا کسی اور نے، مجھے یہی یاد بہرحال ایک بڑے مناظر تھے، تقابل کیے بغیر، ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور ہمہ جگ شخص، یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مناظر، چلو ان سے تقابل نہیں کرتے، اتنا بڑا مناظر اور اس کا یہ رویہ ہے. اور ویسے آپ کو میں بتاؤں ابھی بھی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں ہماری تاریخ میں، لیکن ماضی قریب تک ہماری یہ مثالیں یہاں کس طرح کی موجود تھیں، ہمارے ماضی قریب تک موجود تھیں. ماشاء اللہ. مولانا اس میں سلفی رحمہ اللہ کے کچھ واقعات آپ کے ذہن میں ہوں؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص وہ وضو کر رہے تھے یا جماعت پڑھانے لگے تو ایک شخص نے کہا کہ یار مطلب اس نے کہا کہ میری نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوتی. تو مولانا پیچھے ہٹ گئے، کہتے یار تم پڑھا لو، میری تمہارے پیچھے ہو جائے گی. بندہ مفتوح ہو گیا. میں آپ کو مطلب یہ ہے کہ بطور واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بچائے. میں آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں ادھر مریض ولی طرف گیا ہوا تھا، وہاں خیر گلی میرا قیام ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں جو حنفی بھائی ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کو درست نہیں سمجھتے، اور اس بنیاد کے اوپر ان کا موقف یہ ہے کہ ایک ایسا امام جس نے جرابوں پر مسح کیا ہوا ہے، چونکہ یہ مسح کرنا جائز نہیں ہے اس لیے اس کا وضو نہیں ہے، اور اب چونکہ امام کا وضو نہیں ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ان کا اصل مسئلہ، ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے. جی. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا سارے اس طرح کے ہیں کہ وہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بڑے پڑھتے ہیں. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ محبت کس طرح فاتح عالم ہوتی ہے. اب عصر کی نماز کا وقت تھا، میرے ساتھ میرے قریبی میرے عزیز تھے، ہم دونوں نماز پڑھنے گئے ہیں وہاں مسجد میں. تو شاید جماعت وغیرہ ہو چکی تھی وہاں پہ، ہم دونوں اپنی نماز جب پڑھنے لگے ہیں تو میں نے وضو کیا ہوا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے تازہ وضو بنایا تھا اور میں نے ابھی پاؤں 2 کی جرابیں پہنی تھی. تو یہ میں نے وضو کیا تو وہاں پہ 2 دوست وضو کر رہے تھے، 2 صاحب آئے ہمارے سے بعد میں آئے. ان میں ایک کلین شیف تھے، ایک داڑھی والے تھے. جو داڑھی والے تھے نظر آ رہا تھا تبلیغی جماعت کا ایک خاص ان کا نظر آ رہا تھا، رنگ اس میں نظر آ رہا تھا. اب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وضو کر کے آئیں تو ہم جماعت ہم تو 2 بندے جماعت کرانے لگے تھے، ہم کہ 4 ہو جائیں. اچھا وہ جب نماز ہم پڑھنے لگے، وہ تشریف لائے ہیں تو میں نے آگے جماعت شروع کر دی ہے. اب جب میں نے نماز پڑھائی، السلام پھیرا تو وہ صاحب بجلی کی تیزی سے اٹھے اور اپنے ساتھی کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے مسجد کے ایک کونے میں چلے گئے اور وہاں جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اتنی سردی میں دوبارہ نماز پڑھنا بہرحال ہمت کی بات ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھ لی تو میں اب میرے جو ساتھی وہ کہتے چلیں، میں کہا نہیں ذرا ان کی نماز ختم ہونے لے دے. اب ان کی نماز جب ختم ہوئی تو میں ان کی طرف آگے بڑھا. میں نے کہا حضرت ہم نے اکٹھے نماز شروع کی تھی، آپ مجھے بتا دیتے تو آپ آگے کھڑے ہو جاتے، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتا، آپ کو زحمت نہ کرنی پڑتی. تو اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ وہ صاحب ایک دم شوق ہو گئے اور تھوڑا سا شرمندہ سا ہو گئے. اچھا اب مغرب کا وقت آیا تو پھر وہی سین، کیونکہ وہ بالکل رہائشی آبادی، وہاں پہ مقامی آبادی ہوتی ہے. تو مسجد وہاں پہ جو سیاح آ کے ٹھہرتے ہیں تو وہی عموماً نمازیں وغیرہ پڑھتے ہوتے ہیں، کیونکہ میں ہر سال وہیں جا کے ٹھہرتا ہوں. تو وہاں پہ لاہور کے یا دوسرے شہروں کے لوگوں نے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں، تو مقامی آبادی نہیں ہے، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے مسجد بنا لی ہوتی ہے. تو جو 2-4 لوگ آئے ہوتے ہیں وہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں. تو مغرب کے وقت پھر ہم 4 افراد اسی مغرب کے وقت. اب وہ جو میرا وضو تھا وہ وہی تھا، اب وہ میرا وضو مسے والا تھا. لیکن میں نے جو ان کو کہا تھا اپنے مرشد مولانا اسماعیل سلفی صاحب کی اتباع میں، ان کے تتبع میں، کہ آپ پڑھا لیجئے. تو میں نے کہا حضرت آپ اب نماز پڑھا لیں مغرب کی. اب میرا وضو کون سا ہے؟ وہی جو عصر والا ہے، اور میں نے مسا کیا مغرب کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پڑھائیں گے. ہاں انہوں نے اپنا مسلک تو نہیں بدلا، لیکن ان کو بات سمجھ آ گئی کہ ہم رویے یہ بھی رکھ سکتے ہیں، معاشرہ یوں بھی چلا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ پڑھائیں. اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ تو ایک علمی بحث ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، نہ چھیڑنا چاہیے بھی. البتہ ایک سوال آپ سے یہ میں کرنا چاہوں گا کہ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں اہل بدعت سے نفرت کی نصوص بے تحاشا ملتی ہیں. تو ہم ہمارے اسلاف ہی کے رویے کو ان کے اس فتوے کے ساتھ کیسے مطابقت کیسے پیدا کریں گے؟ دیکھیں کسی بھی مسئلے پہ بات کی جائے، صرف اہل بدعت نہیں، تو آپ کو قائلین اور مجوزین کے ساتھ ساتھ عدم قائلین وغیرہ دلائل بھی ملتے ہی ملتے ہیں. نہیں نماز کی مسئلے کی بات نہیں کر رہا میں، عموماً ہر مسئلے میں ہی کچھ نہ کچھ 2-3 طرح کے دلائل آپ کو مل جاتے ہیں. اور ان ساری باتوں کا محاصل یہ ہے کہ جو مجتہد ہے، جو بھی ہے جو استدلال کر رہا ہے، وہ ایک اعتدال پسند نکالتا ہے کہ صحیح معنوں میں کس مقام پہ کیا کرنا چاہیے، کب نرمی کا تقاضا ہے، کب غصے کا اظہار ہے، اور کب تلوار اٹھا لی جائے. یہ مختلف مدارج ہیں، تدریج کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ ایک اس کو نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں کہ فرعون سے زیادہ انسانی تاریخ میں سرکش کوئی انسان نہیں گزرا ہوگا جس نے براہ راست خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا جاتا ہے تو اس وقت ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے قول لین، فقولا لہ قولا لینا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ان کو نرمی کے ساتھ بات کریں گے، جبکہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے. آج کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے
کہ ہماری جو اختلافات ہیں وہ اس درجے کے ہیں بھی نہیں، جی جن پہ ہر شخص پہ ہم نے بدعتی کا جو فتویٰ لگا دیا. اب تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو مصنف اس پہ بھی بدعت ہونے کا فتویٰ لگا دیتا. تو بدعت کے فتوے بھی ہمارے بہت کثرت سے لگ رہے ہیں. تو اس طرح تو معاشرے میں شاید ہی کوئی ہوگا اللہ ماشاء اللہ کہ جو مواحد متقی متبع سنت آدمی نکلے، ورنہ سبھی بدعتی ہی نکلتے ہیں. صحیح. ایک تو المیہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بدعتیوں کے بھی مختلف مدارج ہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی بدعتی ہے اور اسی درجے کا بدعتی ہے، تو اس کے مدارج پہ بھی نظر نہیں رکھی جاتی. یہ ایک بڑا المیہ ہے. تو دوسری بات یہ کہ اہل بدعت کے ساتھ تعامل یا ان کے ساتھ معاملات کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ ایک مذہبی معاملہ ہوتا ہے، ایک معاشرتی معاملہ ہوتا ہے. معاشرتی روابط میں تو آپ کو کافروں کے ساتھ بھی معاملات کرنے پڑتے ہیں. جی قرآن نے منع نہیں کیا، نہیں کیا آپ کافر کے ساتھ بھی کریں گے. پھر نبی کریم کی سیرت ہمیں ملتی ہے، آخر ان کے یہودیوں کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ نبی ہم نے کوئی ایک جملہ بھی کہا ہوا کہ کسی یہودی سے کچھ خریدنا جائز نہیں ہے. جی معاشی بائیکاٹ بھی نہیں کیا. معاشی بائیکاٹ اس وقت ہوا ہے، کبھی بھی جب بھی ہوا ہے تو وہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر ہوا ہے. جی وہ اسٹیٹ کا مشترکہ فیصلہ تھا جو ایک متحارب گروپ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اپنے اندر اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. بڑی وزنی بات انہوں نے کی ہے، بڑا اچھا انہوں نے جملہ بولا، اور اس جملے کو میں دہرا کے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا کہ دونوں رویے اپنی اصل میں غلط ہیں. کہ ہر وقت تلوار اٹھائے رکھنا، اگر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو درست نہیں سمجھتے اصلاح کے لیے، تو ہمیشہ اور ہر وقت مداحنت اور رواداری کا جھنڈا اٹھائے رکھنا بھی اپنی جگہ پہ غلط ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رواداری ترک کرنی چاہیے. کیوں شیخ، میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ یہی بات ہے کہ موقع مناسبت سے موقع کی مناسبت سے فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیے ایک میں بلکہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہر وقت تلوار اٹھانی چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ لطیفہ ہی ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص کی بھینس جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، تو اس کو پتہ چلتا فلاں بندے کی بھینس کو بھی یہی بیماری ہوئی تھی. تو وہ اس کے پاس جاتا، کہتا تو میری بھینس بیمار ہو گئی، کہتا میں نے تارپین کا تیل پلایا تھا. وہ بھی جاتا ہے، جا کے تارپین کا تیل پلاتا، اپنی بھینس کو بھینس مر جاتی ہے. روتا ہوا اس کے پاس آتا، میری بھینس مر گئی، کہتا میری بھی مر گئی سی. معاملہ یہ ہے کہ ہر دوائی ہر جگہ کارگر نہیں ہوتی. بنیادی نقطہ یہ ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جو شرک و بدعت سے پاک ہے، جی جس میں خالصتاً اسلام موجود ہے اور وہاں پہ شرک و بدعت نہیں ہے، اور اگر کہیں کبھی کسی وقت کوئی شرک و بدعت کا یا بدعت کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو وہ بدعت اجنبی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ رویہ یہ ہوگا کہ اس کو سختی سے دبانا بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہاں پہ سختی کی جائے گی کہ یار ایک پاکیزہ معاشرے کو آپ ایک گندگی سے آلودہ کرنا جا رہے ہو، اس کو روکا جائے. جی لیکن ایک ایسا معاشرہ جس میں بدعت کا دورہ اس طرح ہے کہ وہ غالب ہوئے پڑے ہیں، وہاں پہ آپ کی حیثیت جو ہے طبیب کی ہو جاتی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں ہوتا کیا، یا اب ہمارے یہاں پہ جس طرح انہوں نے کہا تکثیری معاشرہ ہے، تکثیری تکفیری نہ کوئی سمجھ لینا، تکثیری کثرت سے نکلا ہے، کثرت سے نکلا ہے کہ جس میں مختلف عقائد کے لوگ موجود ہیں. اچھا وہاں پہ ہمارے یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو خاندان ہے، جی یہ پہلو کوئی نہیں دیکھتا. تلوار اٹھاتے وقت یہ پہلو دیکھا نہیں جاتا کہ جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں تو آپ کتنے خاندانوں کو مشقت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ جب وہ بھی آپ والی تلوار کندھے پہ اٹھا لیں گے تو ان کا اپنے خاندانوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور اصلاح کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. اس کا تھوڑا سا آگے جا کے بات کروں گا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ خاندان اس طرح کے ہیں کہ آدھا خاندان ایک چیز کے اوپر ہے، آدھا خاندان دوسرے عقیدے کے اوپر ہے، تیسرا حصہ تیسرے کے اوپر ہے، پھر ان کی آپس میں رشتہ داری ہیں. اب وہاں پہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جی جو اپنے توحید والے لوگ ہیں، ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا رویہ ہونا چاہیے طبیب والا. جی میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک طبیب ہے، جی اس کے پاس ایک مریض جاتا ہے. اب مریض کو وہ کہتا ہے، مریض اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار تو 6 فٹ پیچھے ہو کے بیٹھ، تیرے جراثیم مجھ کو لگ جائیں گے. یہ پہلا جملہ ہی جو ہے مریض کے دل میں ڈاکٹر کے لیے نفرت پیدا کر دے گا. اب وہ وہاں پہ صرف اس وقت بیٹھے گا کہ اگر شہر میں کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے تب بیٹھ جائے گا، یا یہ کہ یہ فری ڈاکٹر ہے اس کے لیے میں پیسے نہیں تب بیٹھ جائے گا. اس کے پاس معمولی سا بھی آپشن ہوگا دوسری چوائس کرنے کا، وہ فوراً اٹھ جائے گا تو اپنی ڈاکٹر اپنے کول لا کے میں چل رہا ہوں. جی اچھا اب جب معاملہ بھی یہ ہے کہ مریض کو مریض یہاں پہ وہ مریض اپنے کو سمجھ نہیں رہا، ڈاکٹر چاہ رہا ہے کہ یار یہ میرے چچا کا بیٹا، میرے تایا کا بیٹا یہ مریض ہے، اس کو تو شعور نہیں، میں اس کو صحیح کروں، تو پھر رویہ مزید بہتر کرنا پڑے گا. اب ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جب ہم چلیے آپ نے بات مطلب رواداری کی حد تک رہتی تو بہتر تھا، بات دوسری طرف نکل گئی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، ہم بطور اہل حدیث رواداری سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، دیکھیے ہم بطور اہل حدیث
کیا ہم یہ لفظ نہیں بولتے کہ ہم ایک فرقہ نہیں ہیں، ہم ایک اصلاحی تحریک ہیں؟ جی ہمارے بزرگوں کا یہ دعویٰ نہیں تھا، یہ یہی ان کا کہنا نہیں ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم ایک اصلاحی تحریک ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں معمولی سا بھی مبالغہ نہیں ہے. ابھی میں چاہوں گا کہ میرے بعد یہ حضرت میاں صاحب کا، اعظم میاں نذیر حسین مقدس دہلوی کے حالات کے ضمن میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ میاں صاحب کا جو آغاز ہے وہ عین اس جملے کو ثابت کرتا ہے کہ میاں صاحب اسی ماحول سے اٹھے اور اسی ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے اصلاح کا کام شروع کیا، اور جس انداز میں کیا وہ نظر آتا ہے کہ واقعتاً یہ اصلاحی تحریک تھی. اچھا واپس آتے ہیں. اب جب ہم خود چاہتے ہیں یار میرے چچا کا بیٹا، میرا بھائی ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ بیمار ہے، یہ میں اس کو درست کروں، تو بطور طبیب میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت والا ہونا چاہیے، نرمی والا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو طلبگار ہی نہیں ہے نا جی، محبت والا، وہ تو مریض بن کے آپ کے کلینک پہ آئے نہیں نا آپ خود، تو پھر آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی. اور وہ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا یار یہ ایک تکثیری معاشرہ ہے، اس میں مختلف خیال کے لوگ موجود ہیں، یہاں پہ اس طرح تلوار اٹھا کے کام نہیں چلا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بکھل کے بات کر دیتا ہوں، جب آپ ہیں بھی چند پرسنٹ، تو آپ کی بقا اور آپ کو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کے رویے شدت پسندی والے نہ ہوں، آپ کے رویے رواداری والے ہوں. ہاں آخری جملہ کروں گا کہ رواداری عقائد میں نہیں ہوتی، رواداری رویے میں ہوتی ہے. آپ کی گفتگو کا خلاصہ، بلکہ آپ دونوں حضرات کی گفتگو کا خلاصہ اگر ایک جملے میں سمیٹے تو یہ ہے کہ ہمیں رویے کا معاملہ کسی فہیم عالم دین کے فیصلے پر چھوڑ دینا چاہیے. فہیم عالم دین جو مصلحت مرسلہ کے تحت سمجھے، مسالے کے تحت، شرعی مسالے کے تحت سمجھے کہ کہاں کیا رویہ اپنانا ہے، جی ہمیں اس پر چھوڑ دینا چاہیے. اس کی مثالیں پہلے بھی آ چکی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے یہ کام کر دکھایا ہوا. اصل میں دیکھیں، ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اگر مقصد ہے جیت، مخالف کی کمزوری، اس کی تذلیل کرنا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ سخت سے سختر ہوتے چلے جائیے. لیکن اگر مقصد ہے تزکیہ اور اصلاح، تو اصلاح اور تزکیہ جو ہے نا وہ تشدد سے نہیں ہو سکتا، نرمی کے ساتھ ہو سکتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. بالکل بجا فرمایا آپ نے. تو یہ ہے، ہمیں اپنے مقصد کا تعین کرنا چاہیے. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. بزرگوار نے خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کی کوئی مثال دی جائے. تو یہ بزرگوار کس چکر میں کہا مجھے؟ داڑھی تو آپ کی سفید ہے، میری تو کالی ہے. حقیقت میں تو عمر میں بڑے آپ ہیں نا، تو بزرگوار. چلیے پھر ٹھیک ہے، چلتے ہیں. تو میں اس لیے بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ. آپ ہمارے حدیثوں کے مشترکہ بڑے بھی ہیں نا. تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مخالف تھا جو ان کو بہت تنگ کرتا رہا، حتیٰ کہ سفر حج کے دوران بھی جو ہے نا، آپ کو واقعات تو خیر معلوم ہی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ اس نے اس میں بھی تنگ کیا اس کو. ایک دن اس کو ایک ضرورت پیش آ گئی، تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی کہیں فلاں جگہ کسی رئیس کے یہاں جا کے اس کی مدد پوری ہو جائے. تو میاں صاحب کے پاس بے تکلف آ گیا اور اس سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا میرے لیے کوئی خط لکھ دیجیے. یہ بات مولانا تلطف حسین عظیم آبادی کو پتہ چل گئی. انہوں نے کہا کہ اس کی تو خیر نہیں. تو خیر جب وہ آیا اور میاں صاحب اس کو کچھ کہنے والے تھے تو وہ فوراً پہنچ گیا مولانا تلطف حسین اور انہوں نے بھگا دیا. تو میاں صاحب نے اس کو پیغام بھجوایا کہ فلاں وقت آنا، میں تمہیں خط لکھ کے دے دوں گا. تو مولانا تلطف حسین کو بھی یہ خبر مل گئی، کیونکہ ان کا بھی ماشاء اللہ مدرسے میں 26 سال کا ساتھ تھا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ٹھیک اس وقت وہ پہنچ گئے. جیسے ہی خط دینے لگے تو میاں صاحب سے خط لے کے انہوں نے پھاڑ دیا، کہا کہ نہیں یہ اس لائق نہیں ہے فلاں فلاں. میاں صاحب نے اس کو پھر دوبارہ کہا کہ اب مسجد مدرسے میں نا فلاں جگہ پہ مل لیں گے. اصل میں ایک اور بات بتا دوں کہ میاں صاحب اور مولانا تلطف حسین کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا قریبی رشتہ ہے، اس کو آج بیان نہیں کرنا مشکل ہے. جب سفر حج کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو گرفتار کیا جانے لگا، تو مولانا تلطف حسین نے اس وقت داستان وفا کا ایک بڑے جملہ کہا جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے استاد کو گرفتار کرتے ہو تو مجھے بھی گرفتار کرو، کیونکہ ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو میرا عقیدہ ہے اور میرا وہی عقیدہ ہے جو ان کا عقیدہ ہے. تو ہم اگر عقیدے کی بنیاد پر ان کو گرفتار کر رہے ہو تو میں بھی اس کا مستحق ہوں کہ مجھے گرفتار کیا. اللہ اکبر. تو انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ ایک بہت قریبی تعلق تھا تو پوری زندگی. اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہو کہ میاں صاحب نے اپنی وفات کے وقت اپنے پوتوں کو وصیت نہیں کی، مولانا تلطف حسین کو وصیت کی تھی کہ بھائی تو مجھے غسل دے کر کے یہاں رکھ دینا. تو یہ بھی خیر. تو اب کی بار ہوا یوں کہ میاں صاحب نے ان کو کہیں اور بلایا. اب کی بار بھی مولانا تلطف حسین کو پتہ چل گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے ہمت نہیں کی کہ اب کیا جا کے بلیں. تو ان کی میاں صاحب نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے. تو انہوں نے اس کو دیا اور وہ صاحب جو تھے وہ فلاں نواب صاحب کے پاس پہنچے اور اپنے میاں صاحب کی عرضی پیش کی، خط پیش کیا اور ان کا جو مطلب تھا وہ پورا بھی ہو گیا. تو اپنے جانی مخالفین کے ساتھ جس نے زندگی میں اذیت پہنچائی اور تکلیفیں پہنچائی اس کے ساتھ بھی ہمارا یہ رویہ رہا ہے. دشمنی میں بھی ظرف ایسا جو دوست ہوتے کمال ہوتے. یار تنزیل بھائی ہمارا تو معاملہ یہ کہ ہم تو آپس میں بھی اس رویے جو رویہ ہمارے بزرگوں کا اپنے مخالفین کے ساتھ تھا، ہمارا تو وہ آپس میں بھی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو حال کی بات سناتا ہوں. مجھے یہ واقعہ خود حضرت مفتی عبید اللہ فیف رحمہ اللہ نے خود سنایا میرے مکتبہ قدوسیہ پہ بیٹھ کے.
براہ راست سنائے انہوں نے، اور کوشش کروں گا ان کے الفاظ میں بیان کروں میں۔ حضرت علامہ احسان علی زہیر رحمہ اللہ جو تھے وہ 27ویں اور 29ویں رات کو بڑی طویل دعا کرتے تھے، پورا رمضان وہ مصلی سناتے تھے، جی، اور اس کے بعد 4 رکعت تراویح کے بعد خلاصہ بیان کرتے تھے تھوڑا سا مختصر، پھر 8 کے بعد مفصل بسا اوقات 1 گھنٹے کا درس دیتے تھے، اور ان کی خطابت کے تحسین کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہوتا تھا کہ لوگ دور دور سے آتے تھے اور مسجد خالی نہیں، کوئی اٹھ کے نہیں جاتا تھا اللہ کہ کسی کو کوئی حاجت پڑ جائے۔ اچھا 27ویں اور 29ویں رات کو وہ طویل دعا کرتے تھے، جو بسا اوقات 1 گھنٹے کی دعا ہوتی تھی، اور مسجد میں چیخو پکار ہو رہی تھی، لوگ مطلب بڑی، میں نے وہ نقشہ بھی کھینچا میں نے، ہم اس دعا کا حصہ رہے ہیں، آخری چند سالوں میں لائٹیں بند کر دی جاتی تھیں، دور ایک ہلکی پھلکی ایک آدھی لائٹ ہوتی تھی سین میں، جس سے تھوڑا سا بندے کا پتہ چل جاتا تھا، وغیرہ تقریباً اندھیرا ہوتا تھا۔ اب بعض ہمارے بزرگ اہل حدیث بزرگ جو تھے اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ اب مولانا کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ایک روز ایک کچھ صاحب آئے، وہ بھی اہل حدیث تھے لیکن علامہ صاحب کے وہ ناقدین میں سے تھے، وہ لوگ جو آئے انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ لائٹیں بند کر کے جو دعا کرنا ہے یہ جائز ہے یا بدعت ہے؟ مفتی صاحب اچھا یہاں پہ بتاتا چلو، مفتی صاحب اسی مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، اور مدرسے کے انتظامات انسلام سارا علامہ صاحب کے ہاتھ میں تھا، علامہ صاحب تقریباً اپنی جیب سے چلانے والا حساب تھا، اور علامہ صاحب 1968 میں وہاں پہ آئے تھے، 67 کے آخر میں آئے تھے وہاں پہ، 67 کے، اور 87 میں ان کو حادثہ ہوا، 20 سال وہاں پہ رہے ہیں علامہ صاحب، تو یہ واقعات آخری چند سال کے ہیں۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا بدعت ہے۔ مفتی صاحب بلوچ تھے خاندانی طور پر، خالی بلوچ نہیں تھے، جلالی بلوچ تھے، جلالی بلوچ، ہم نے تو ان کا جلال دیکھا ہوا نا، میرے والد کے بڑے گہرے دوست تھے جی۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یہ بدعت ہے، انہوں نے کہا یہ لکھ دو، انہوں نے کہا میں اور مدرسے دے وچ، یہ ان کے الفاظ پنجابی میں بولتے تھے، وہ مجھے دل چاہ رہا ہے میں اسی لہجے میں بات کروں کہ میں اور مدرسے دا استاد ہاں، تسی میری نوکری ختم کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں نوکری نہیں تاری ختم کر دے، تسی لکھ دیو۔ کہتے میں نے کہا میں نہیں لکھ کے دینا۔ انہوں نے کہا آپ حق چھپاتے ہیں، آپ دین چھپاتے ہیں ایک شخص کے ڈر سے۔ کہتے جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے اندر کا بلوچ بیدار ہو گیا، میں نے کہا سوال لکھ کے آؤ، سوال لکھ کے لاؤ، میں لکھ دوں گا۔ وہ بہرحال سوال لکھ کے لے کے آئے، سوال لکھ کے لے کے آئے، اور مفتی صاحب نے جتنا بھی 5 10 20 صفحے کا مفصل فتویٰ لکھ دیا، دلائل، جو ہمارے ہندوستان کے اہل علم کا طریقہ ہے کہ مفصل دلائل کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، چند سطری نہیں دیتے، اور مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو فتویٰ لکھ دیا۔ اب مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں ان ظالموں نے یہ کیا کہ اس فتوے کو پمفلٹ کی شکل میں چھاپ کے پورے لاہور میں تقسیم کیا۔ اللہ اچھا، کہتے پھر اسی پہ بس نہیں، انہوں نے فلاں اور فلاں 2 بڑے علماء کا نام لیا جو مرحوم ہے اور ہمارے لیے بہت محترم ہے، جو علامہ صاحب کے کچھ تھوڑے سے ناقدین میں تھے، تو انہوں نے خیر نام لیا، میں نے اپنی کتاب میں بھی ان کا نام ذکر نہیں کیا، آج بھی ذکر نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے نام لے کے کہا، پھر ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے بھی بہتی گنگا دے حاجت ہوتے، انہوں نے بھی چھاپ کے تقسیم کیتا تے انہوں نے بھی چھاپ کے تقسیم کیتا۔ اب پورے لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں پمفلٹ تقسیم ہو رہا ہے کہ علامہ احسان علی زہری یہ کام کرتا جو بدعت ہے، ٹھیک۔ اب کہتے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ شخص، واللہ علامہ صاحب کے مفتی صاحب کے لفظ ہیں، کہتے وہ شخص اتنا ذہین تھا کہ اڑتی چڑیا کے پر گنتا احسان علی زہیر، اور باخبر ترین آدمی تھا اپنے دور کا۔ کہتے وہ میرا فتویٰ چھپنے سے لے کے 23 مارچ 1987 بم دھماکے تک اس کی زبان پہ یہ لفظ بھی نہیں آئے کہ یار عبید اللہ یہی مسئلہ رہ گیا تھا چھاپنے کے لیے اور لکھنے کے لیے۔ کہتے وہ شہید ہو کے دنیا سے چلے گئے، میں ان کے ادارے کا ملازم، ان کا ملازم، انہوں نے مجھ سے ایک بار شکوہ بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، وہ اس طرح کے بن گئے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اگنور کر گئے مکمل سے، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہوتے ہیں اخلاق کی بلندی کا عالم، یہ آج کے دور میں، یہ آج کے دور کا واقعہ ہے نا، اور آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ تو ملازم کی بات برداشت کی جا رہی ہے نا، جو جس کو آپ ہر مہینے تنخواہ دیتے ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف ایک آپ کے عمل کو بدعت کا فتویٰ دے کے پورے لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں، اور آپ کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ذکر بھی نہیں کر رہے۔ آج کے دور میں ہمارا حالات کیا ہے؟ ہمارے حالات تو یہ دور زوال سے ہی، لیکن آج بھی اگر یہ مثالیں ملیں گی تو علماء سے ہی ملیں گی ہمیں، بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، علماء سے مثالیں سب سے زیادہ کثرت سے ملتی ہیں، لڑتے بھی نہیں تھے، مثالیں بھی یہی پیش کرتے ہیں زیادہ۔ ایک دور زوال میں بھی اگر یہ مثالیں، اس طرح کی میں آپ کو 10 مثالیں اپنے اس دور کے علماء کی بتا سکتا ہوں، علماء کی بتائی جا سکتی ہیں، 10 علماء کی بتائی جا سکتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کچھ مثالیں ہوں شیخ؟ مثالیں بے شمار ہیں، بھری پڑی ہیں، اخلاقیات کی، ادب کی، ایک دوسرے کو خطاب کرنے کی۔ اگر ہم ماضی میں بھی جائیں اور حال میں بھی دیکھیں، جیسے مولانا عبدالغفار حسن ہیں، ان کی اخلاقی شخصیت تھی اور ان کی کافی مثالیں ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کو ترک کیا، لیکن جماعت اسلامی کے خلاف کبھی کو محاذ نہیں بنایا، جی، جو اختلاف کیا علم کے دائرے میں رکھا۔
اچھا، اختلاف کو علم کے دائرے میں رکھنا اور اس کو صحیح مقام پہ پیش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب یہ بالکل آپ زمانے حال میں داخل ہو گئے ہیں. تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا نے نا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا کیا کہ اس کا بے دریغ اور آزادانہ استعمال ہو چکا. میں ایک بہت اہم بات یہ عرض کروں گا کہ بہت سے مباحث ایسے ہوتے ہیں جو عوامی نہیں ہوتے، تو ہر ضروری نہیں کہ ہر پوسٹ جو ہے وہ لکھ کر کے فیس بک پہ ہی نشر کی جائے. اس کے لیے علمی میدان سامنے ہے، آپ کتابیں چھاپ سکتے ہیں، علمی جرائد اور رسائل میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے. جون ایلیا کے بقول وہ بھی لکھ رہے ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ بھی ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو پڑھ کے ایسا اندازہ لگتا ہے کہ تعلیم ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی. تو یہ بھی کیفیت ہوتی ہے. اصل میں نا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھنا آنا چاہیے. اور 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو معاشرے کے ٹیمپریچر کا، معاشرے کی ضروریات کا پتہ ہونا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جو بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس کے نتائج سے آپ کو آگاہی اندازہ ہونا چاہیے، ایک بات. تیسری بات یہ کہ کس موضوع کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو کب، کہاں، کس جگہ بیان کرنا ہے، اس کا آپ کو شعور ہونا چاہیے. ہر موضوع پہ لکھنا اور بولنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا کہ ہر موضوع پہ بندہ قلم اٹھائے یا زبان کھولے. یہ آپ نے 3 چیزیں بتائی ہیں. ان 3 چیزوں کے لیے تو پھر بہت سارے مطالعے کی بھی ضرورت ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ بے تحاشا مطالعہ نہیں کر مطالعے رہے، سے بھی مطالعے سے زیادہ اخلاقی فہم و شعور کی ضرورت ہے، معاشرے کے فہم و شعور، اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. یہ معاشرے کا فہم و شعور تبھی آئے گا نا جب آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اب اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. مطالعے میں بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں. پچھلے دنوں مفتی شمائل ندوی والا جو واقعہ ہوا ہے، اور اس سے پیچھے ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان تشریف لائے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں اور میں افسوس سے مثال دے رہا ہوں. اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید میں نے کبھی یہ پہلے بات کسی اس طرح مجلس میں نہیں کی ہوگی. دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لائی یہاں پہ، تو ان کا ایک خاص میدان ہے اور ان کی شہرت ہے اور ان کا تعلق اور تعارف، چونکہ تعارف دین کا ہے، تو لبرلز نے، دین بیزار طبقات نے انتہائی بےہودگی کا مظاہرہ کیا اور ان کے خلاف ایک سوشل میڈیائی کمپین لانچ کی. اور اس کمپین کو پھر آپ کے سوشل میڈیا نے اور پھر الیکٹرانک میڈیا نے بڑھاوا دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ایک عجیب بدتمیزی والا ماحول بن گیا کہ ایک مہمان آپ کے ملک میں آ رہا ہے. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مذہبی طبقات میں سے بھی کچھ لوگ اسی مہم پہ تھے جس مہم پہ لبرلز تھے. اچھا، یہاں پہ میں کہوں گا مذہبی طبقات میں بھی 2 تھے. 2 طبقات اس طرح تھے. اس میں ایک طبقہ وہ تھا جو ان سے، ان کے عقائد کے سبب نفرت کرتا تھا. جی، ان کو یہ اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی. ذاکر نائک آتے ہیں، ملحدین کے خلاف بات کرتے ہیں، اسلام دشمن طبقات کے خلاف بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی. ان کو یہ تھا کہ اس کے عقائد یہ ہیں، اس کی شناخت یہ ہے، ہم نے اس کے خلاف جانا ہے. یہ بدترین درجہ ہوتا ہے تعصب کا. اچھا چلیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، جی، وہ بھی کمپین کر رہے ہیں، وہ بھی اس کمپین کا حصہ بن گئے. وہ نہیں میں کہتا ان کی تائید میں کر رہے تھے وہ. اب یہ نقطہ میرا نوٹ کیجئے گا کہ وہ نہ تو لبرلز کی تائید میں کر رہے تھے، اس لیے کہ بہرحال صاحب علم لوگ ہیں، غیرت والے مسلمان لوگ ہیں، اس لیے ان کو پتہ تھا میں نے ان کی تائید میں نہیں جانا. نہ وہ اس طبقے کی تائید میں کر رہے تھے جو ذاکر نائک کو واحد ہونے کی وجہ سے نفرت کرتا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ تھا وہ کس وجہ سے کر رہے تھے. وہ اس عدم شعور کی وجہ سے کر رہے تھے جو معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھنے کا ان کو نہیں پتہ کہ اس وقت مدینے پہ حملہ کر دیا مکے کے کافروں نے. جی، ہم نے اگر یہاں پہ ہر جو مدینے کے دائرے کے اندر رہنے والے ہر بندے کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور ان کو ساتھ کھڑا کرنا ہے. معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو دین بیزار ہے، اس کو صرف اس کی دینداری کی وجہ سے حملہ کیا ہوا ہے. اس وقت ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ اس وقت اس کو جو ان کی جو شذوذ ہے ان کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھنے نہ رکھنے کے سبب بندے کو شعور نہیں دیتی. اس طرح مفتی شمائل ندوی کا معاملہ ہوا. مفتی شمائل ندوی کس کے خلاف بول رہا تھا؟ اس بندے کے خلاف بول رہا تھا جو اصل مصیبت یہ ہوتی ہے، الہاد کا اشتہار ہے. دیکھیے خالی الہاد کا اشتہار ہے. ہمارے بہت سے ایسے بزرگ ہیں، بڑے محترم ہیں، جن کو پتہ نہیں تھا، یا شاید میرا تو گمان یہ نہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جو مقابل تھا وہ خود کیا تھا. وہ ایک فلمی رائٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں کے میڈیا پرسن ہے وہ، اور اس کو میڈیا میں چینلز میں بہت زیادہ بلایا جاتا ہے. وہ وہاں پہ خدا کی ذات کا انکار کرتا تھا. اب خدا کی ذات کا انکار وہ دیسی ملحدین کے طریقے سے کرتا تھا جو ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا. دیسی ملحدین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خدا کی ذات کا انکار کرنے کے لیے کس خدا کو برا کہتے ہیں؟ وہ اسلام کے خدا کو برا کہتے ہیں. جی، وہ آسمانی کتابوں کا انکار کرنے کے لیے کس کتاب کے اوپر طنز کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں؟ صرف قرآن کو کہتے ہیں، کبھی بائبل اور انجیل کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اور وہ اسلامی مذہب کا انکار کرنے کے لیے تان کریں گے، صرف اسلام پہ کریں گے، کبھی تان نہیں کریں گے عیسائیت پہ، کبھی یہودیت کو برا نہیں کہیں گے، بلکہ کبھی عیسائیت اور یہودیت کا معاملہ آ جائے گا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے ملحد ہو بھائی؟
اب معاملہ یہ ہے کہ اس موقع پہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا شمائل ندوی صاحب مناظرہ جیت کے آئے ہیں اور اس سے ساری اہل اسلام کی فتح شمار کیا جا رہا ہے جی اس وقت. اب ماضی میں انہوں نے کچھ 6 مہینے سال پہلے اگر ویڈیو سامنے آئی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے تعصبات کے وہ بھی اسیر ہوں، اپنے ایک دائرے کے وہ بھی اسیر ہوں، لیکن اس وقت تو آپ کے اس وقت تو ظاہر ہے انہوں نے اس وقت تو مدینہ کے دفاع کا معاملہ ہے نا جی. اصل میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مفتی شمائل ندوی کس مقام پہ کھڑے ہیں. جی وہ اس مناظرے سے پہلے اور اس مناظرے کے بعد بھی ان کا فقہی مسلک ان کی ذات سے جدا نہیں ہو جائے گا. وہ اپنی فقہی مسلک کے مطابق ہیں اور اس کے مطابق کچھ بھی کہنے کے لیے آزاد ہیں. لیکن جب انہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے اپنے مقام جنگ میں اچھے کمانڈر ثابت ہوئے ہیں تو ہم نے اسی پر بات کرنی ہے کہ یہ ایک اچھا کمانڈر ثابت ہوا ہے، اس نے اچھی جنگ لڑی ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا اختلاف بھی کرنا ہے آپ سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ کے حوالے سے. میں ان کا ناقد نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ پاکستان آنے کے بعد وہ بھی اسی رو میں بہہ گئے جس رو میں پاکستانی بہے ہوئے تھے. یعنی کہ شدید قسم کا انہوں نے سخت پاکستانیوں کو لے کر رد عمل دیا ہے. ایک شخص نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہوں میں تو اس کو ڈانٹ دیا. اسی طرح اور اس طرح کی اس کی کیا وجہ رہی ہوگی؟ دیکھیے اس کے علاوہ بھی دیکھیے میں بتاتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی آپ نے تو صرف ایک بات کی ہے نا، بہت سے ایسی چیزیں ان کے یہاں. دیکھیے اب یہ خیر موضوع تو الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت وہ ذکر ہو گیا ہے. نہیں کچھ کمزور جملے اس کے علاوہ بھی ان کے منہ سے نکلے ہیں. میں یہ نہیں کہتا جو لاہور میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بندہ ان کو ٹریپ کر رہا تھا، اس کے ٹریپ میں وہ آ گئے تھے اور تلف ہو گئے تھے، اس کا نقصان ہوا اور لبرلز نے اس واقعے کو بڑا اٹھایا. دیکھیں انسان تو وہ بھی ہے نا جتنے مرضی ذہین ہے مگر انسان ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے حافظہ، ماشاء اللہ کمال حافظہ. پاکستان کی آب و ہوا ایسی ہے. وہ یہ نہیں تھا، میں بتاتا ہوں. میں نے نا اس کے اوپر ایک دفعہ لکھا بھی تھا، میں آپ کو مختصر اس کا بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے موضوع سے یہ تعلق نہیں اس کا. ہوا یہ تھا انسان وہ بھی ہیں، ان کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی تھی. وہ کسی دیکھے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اس طرح ہوتا نہیں ان کے ساتھ. پاکستان جس طرح انہوں نے شروع میں لفظ بولا تھا تکثیری معاشرہ، اس میں نفرتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اس میں اس بنیاد کے اوپر بھی نفرت کی جاتی ہے کہ یہ اگر شخص میرے عقیدہ کا نہیں ہے اور راستے کا پتھر ہی اٹھا رہا ہے نا تو میں نے اس کی تعریف نہیں کرنی کہ راستے کا پتھر اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس کا عقیدہ اچھا نہیں. پاکستان تو اتنا تنگ نظر معاشرہ ہمارے یہاں پہ ہے. پورے ہمارے جو لیبرلز ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. وہ بندے جتنا مرضی آپ اچھا عمل کریں گے پتہ چل جائے گا نا یہ واحد یا داڑھی ٹوپی والا بندہ، ہم نے اس کی تعریف نہیں کرنی. تو یہ معاشرہ ہمارا اس طرح کا ہے. تو ذاکر نائک صاحب کو یہ ہوا، ان کے لیے غیر متوقع معاملہ یہ ہوا کہ کسی جگہ کسی ملک میں اس طرح کا ان کو رد عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بات، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو انعام تقسیم کرنے سے انکار کر دیا یا اٹھنے بیٹھنے کو ہر ایون کے ان کے پانی پینے کو، چلنے کو، پھرنے کو نشان ٹرولنگ کی جا رہی ہے نا مکمل تو وہ رد عمل کا شکار ہوئے ہیں اور ان کا یہ لیول نہیں تھا وہ شکار ہوتے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود اس والے سے سوچتے یا ان کے دائیں بائیں کوئی یعنی کہ یہ ان کو شکار نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ رد عمل کا شکار ہوئے، اس میں تو کوئی ایسی بات انسان ہو جاتا ہے نا. اچھا یہاں ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہر شخص کی اچھی بات کی تعریف کہتے ہیں آپ کریں گے تو اس کی جو بری چیزیں ہیں وہ بھی عوام میں نفوذ کر جائیں گی. مطلب ایک برا شخص ہے، برا آدمی ہے، جیسے آپ علی مرزا کی مثال لے لیتے ہیں، برا آدمی ہے، اب اس کی اچھی بات کی تعریفیں شروع کر دیں گے تو عوام اس کے طرف جائے گی اور اس کی بری باتیں بھی قبول کر لے گی. آپ نے جو مثال میں آدمی لی ہے نا تو اس کی تو اول ان کو تعریف کرتا نہیں ہے، اور جس طبقے کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں ان کے لیے جن لوگوں کی تعریف برا مانتے ہیں وہ اتنے برے ہیں نہیں. تو آپ مثال میں آدمی دوسرا لائیے، مثال بدلو جی. مثال آپ ایک برے آدمی کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں کچھ اچھائیاں، ان کی اچھائیوں کی آپ تعریف کر دیتے ہیں، ساتھ انتباہ نہیں کرتے اس کی برائی کا، تو اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے، عوام اس کی گمراہیوں میں چلی جاتی ہے. اس کی بعض مثالیں موجود ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ ایک بڑے اشتہار ہے، میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ بڑا نام ہے اور لوگ اس کو بہت بڑا کہتے ہیں. تو اس کی تعریف کی ایک بندہ، اس کی تعریف سن کے اس کو پڑھنے لگا، پڑھنے کے بعد اسی کا اس نے مذہب اور مسلک اپنا لیا. اس چیز کا حل کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے گمراہ افراد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ایک بات، لیکن کبھی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ تعریف کی یا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بنیادی طور پہ تھوڑا سا ایک باریک سا، جس طرح ربا اور تجارت میں باریک سا فرق ہوتا ہے نا، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایک ہے اس کی برائیاں، ٹھیک، ایک ہے اس کے خوبیاں. اگر اس کی خوبیوں کو آپ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کے تعارف کا ذریعہ بن جائے اور وہ دروازہ کھل جائے تو پھر ایسی تعریف نہیں کرنی چاہیے. بس اوقات ہم اہل بدعت کو نا، کئی اہل بدعت جن کو ہمارے علماء نے لکھا ہے اہل بدعت، ہم ان کو اتنا زیادہ مطلب ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ غلط رویہ ہے، یہ مداحنت ہے. اسی کو تو دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، لاہور میں ایک صاحب ہیں
میں ان کے عقیدے کا ذکر کیے بغیر کہتا ہوں کہ وحدت امت کے نام سے وہ پروگرام کرتے ہیں, ساری امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ان کی اپنی جو تقاریر ہوتی ہیں وہ بالکل شوگر کوٹڈ ان کی گفتگو ہوتی ہے, اور اصحاب رسول کے بارے میں تان ہوتا ہے, طنز ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن عام لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. اب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں تو وہاں پہ ان لوگوں کو پھر جانا چاہیے. میں نہیں کہتا معاشرے میں جانا پڑ جاتا ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جا کے اپنا ہی بات کرنی چاہیے, اچھے طریقے سے اپنی بات کرنی چاہیے. یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ بندہ تعریفیں کر کے آ جائے, یہ تو شخصی کمزوری ہے نا. آپ قبول کیوں کریں ان کی بات؟ دیکھیے بعض اوقات اکٹھے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ انتہائی صورت ہوگی طریقے ختم نبوت اکٹھے بیٹھے تھے, لیکن ضروری ہے اس کی تعریف کی جائے, اس بندے کی تعریف کی جائے اس کا. لیکن بسا اوقات یہ ہے کہ ایسی دیکھیں یہ نا ایک بغیر ضرورت کے تعریف کرنا, اس کے اوپر تبصرے کرنے کو ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اس صورتحال نے بسا اوقات کفر کو نارملائز کرنے میں کردار ادا کیا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں ایک بات, پتہ کیا ہوتی ہے, تعریف جو ہے نا, تعریف کا محل کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ تعریف کا محل کیا ہے. اگر ایک مشترکہ پروگرام ہے, آپ اپنا موقف رکھے, آپ جا کے آپ فوراً کتاب کھول لیتے ہیں, ان کی قصائد کی کتاب کھول لیتے ہیں, یہ تو آپ کی شخصی کمزوری. دیکھیں ایک بات میں عرض کروں گا, شعوری بات کرتا ہوں, اور میں اب کھل کے بات کروں گا, نام لے کر کے بات کروں گا. فار ایگزامپل مولانا ابو العلا مودودی جی, اب آپ کہیں گے کہ میں نے ان کی تعریف کر دی تو وہ پروموٹ ہو جائیں گے, تو یہ آپ کا ذہنی افلاس ہے. وہ معاشرے میں آپ جیسے 50 آ کے گزر جائیں گے, میں تلخ بول رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ابھی ان کے مقابلے میں, ان کی شہرت آلریڈی موجود ہے. اور اگر کوئی اتنا نادان آدمی ہے جو ان کے باقی کام سے واقف ہی نہیں ہے, علماء حدیث کے ان کے اختلاف سے واقف ہی نہیں ہے, تو بھائی اس کو اتنا پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, وہ تو جانتے ہی کچھ نہیں نا. تو وہ آلریڈی ایک مشہور شخصیت ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان سے علماء حدیث کا اختلاف بھی معروف ہے, ہمارا فقہی نظریاتی جو اختلاف ہے وہ بھی علمی دنیا میں معروف ہے. جی, اگر آپ ان کی کسی بات کی تعریف کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی قباحت کی بات نہیں نکلتی. وہ معاشرے کی بڑی شخصیت ہے اور مفسر قرآن ہے. ہم ان کو بالکل گلی کوچے کہ مرزا جہلمی جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے, فطری بات ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی موازنہ نہیں ہے, اس کو مرزا جرمی کے ساتھ نہیں ملایا جا اچھا سکتا. دوسری بات یہ کہ تعریف ہو یا تنقیص ہو, دونوں میں عداوت اپنی جگہ, عدالت اپنی جگہ. تو عداوت میں بھی عدالت ضرور رکھنی چاہیے, اور عدل کے تقاضوں کے مطابق ہی تعریف کرنی چاہیے اور تنقیص کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہم تعریف کریں گے تو مولانا مودودی کی کسی واقعے کی تعریف کریں گے, کردار کی تعریف کریں گے. جی, ہم اعتقاد کے لیے جب بھی تعریف کریں گے تو ہم شاہ اسماعیل شہید کا ذکر کرتے ہیں نا اپنے طور پر, اپنے حلقے میں جو بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں. حاتم طائی کی تعریف نہیں کی تھی نبی پاک نے, اور پھر زید بن عمر بن نفیل کی, عبداللہ بن جدعان کی بھی کی, وہاں اس کا دسترخوان بہت بڑا تھا. تو یہ تو ایک یہ ضمنی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی اچھائی کی اچھا یہاں پہ نا, میں یہاں پہ ایک بات تعریف کرنا برا نہیں ہے, اسی طرح جیل صاحب نے بہت جامع اور بڑا اچھا جواب دے دیا. یہاں پہ صرف ایک اضافہ میں چاہوں گا کرنا. دیکھیے یہ احساس کمتری سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ ہم کسی کی تعریف کر دیں گے تو وہ ہمارے گھر پہ آ کے قبضہ کر لے گا. یار ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. دیکھیں شاذ مثالیں اگر آپ کے سامنے کوئی آ جاتی ہے نا, جس طرح آپ نے ایک مثال دی ایک شخص کے بارے میں کہ اس کے سامنے یہ دروازہ کھلا اور وہ پھر اسی عمارت میں جا کے بیٹھ گیا. دیکھیں یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ یہ جو ایک واقعہ ہے اس سے سبق لے کے ہمیں اپنی عمارت مضبوط کرنی چاہیے, ہمیں اپنا گھر مضبوط کرنا چاہیے. یہ کہ نہیں آئندہ یہ کسی کی تعریف نہیں کرے. بھائی ضمناً کبھی نہ کبھی کسی کی تعریف کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو معاشرے, اس کے کسی ایک پہلو میں مشترکات میں بیٹھ کے کوئی بات کرنی پڑ سکتی ہے. یہ ویسے بھی میٹھا میٹھا آپ کڑوا تھو ہمارے بزرگوں کی. اب جیسے میں تنقیص میں بھی عدل برتنا چاہیے جی, یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کی کردار کی ساری کردار کی نفی کر دیں. دوسری بات یہ کہ جب کوئی شخصیت بڑی ہو اور آپ کوئی فیصلہ کن رائے دے رہے ہیں اس کے بارے میں, تو اگر تعریف کی ہے تو توازن کے ساتھ اس کی کمزوریاں بیان کر دیں, یا اگر کمزوریاں بیان کی تو توازن کے ساتھ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. مجھے اس سلسلے میں مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کا کردار بہت کمال لگتا ہے. بھی تعریف بھی کی ہے لیکن تعریف کے ساتھ انتباہ جو کیا ہے اور جن لفظوں میں کیا ہے وہ حیران کن چیز وہ, لیکن موضوع سے متعلق ہوتا ہے. دیکھیے بات سنیں, اگر وہ مولانا مودودی کی شریعت کی آئینی حیثیت کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور اس کے اوپر نقد کر رہے ہیں کتاب کے اوپر اور ان کے موقف کے اوپر نقد کر رہے ہیں, اس کے بیچ میں اگر کوئی تعریفی جملہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نقد کر رہے ہیں, وہ موضوع چل رہا ہے نا نقد کا. یہ تو خالص ٹیکنیک, یہ دیکھیے میں بتاتا ہوں, یہ بہترین اسلوب ہے, یہ بہترین اسلوب ہے کہ اصلاح کا, کہ جو مولانا اچھا دیکھیے مولانا کے اوپر نقل سے پہلے جو ان کی اچھے انداز میں عزت کے ساتھ بات کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مولانا کے جو ماننے والے ہیں ان کے دل کا دروازہ کھول لیا آپ نے. اگر مولانا کے اوپر نقد کرنے سے پہلے ان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا دیا, جس کا مطلب آپ نے بندے کو پہلے دور کر دیا نا. یہ تو ایک بہترین اسلوب ہے نا. یہ تو ہمارے بزرگ, ہاں اسی پہ تو موضوع ہے آج مجلس کا, موضوع یہی ہے نا کہ ہمارے بزرگوں یہ اسلوب. اب میں آپ کو اور بات, ایک استعماری طاقت ہوتی ہے, وہ اپنے چینل پہ ہر مسلک کے لوگوں کو بٹھا لیتی ہے جی, اور آپ سب لوگ بہت خوشی خوشی بھاگتے ہیں. کسی بھی عالم کو موقع مل جائے تو وہ جانے سے گریز کبھی نہیں کرے گا. ARY پہ بلا لیا جائے, JO پہ بلا لیا جائے, وہاں اس کو یہ یاد نہیں آتا کہ وہ کن لوگوں بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے.
اور بلکہ ایسے ایسے فتوے دے رکھے ہیں مخالف پر کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو وہاں وہ شوق سے چلا جاتا ہے. تو اس کو وہاں اکٹھا کس نے کیا؟ استعماری ذہن نے. جی کیونکہ میڈیا کا تقاضا ہے کہ بھائی 4 مولویوں کو لڑایا جائے اور پھر اس کی ریٹنگ لی جائے. مولوی اب یہاں دین کے تقاضے کے تحت آپ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. جی اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ابلاغ کی صلاحیت بھی دیکھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جلسہ کیا, آپ نے بمشکل 10,000 افراد جمع کر لیے. جی اب ایک جلسہ ہو رہا ہے جہاں 10 لاکھ افراد جمع ہیں, آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ وہاں جائیں. آپ کو کس نے کہا کہ آپ وہاں جائے گا کہ بدعتیوں کی طرح بدعتی حرکتیں کریں؟ آپ اپنا توحید بیان کریں, آپ اپنے موقف کو بھی بیان کر سکتے ہیں, اپنا کر کے آ جائیں. موقف بیان کریں. جیسے انہوں نے شیخ نے فرمایا کہ بھائی ایک صاحب ہیں جو کہ اتحاد امت کا چورن بیچتے ہیں اور ایک جلسہ کر لیتے ہیں. جی تو وہاں آپ جائیں تو مداحنت اختیار مت کریں, آپ بھی اپنے خیالات پیش کریں کہ بھائی آپ اتحاد امت میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اپنا دشنام ترازی والا سلسلہ یہ روکنا پڑے گا, اور اس بنیاد پہ کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. جی تو آپ کو اس کے عملی مثالیں پیش کرنی پڑے گی. سال بھر آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخیاں کریں, ان کے طعن و تشنیع کریں, اور ایک دن آپ اتحاد امت کا سورن بیچنا شروع کر دیں. اس طرح کے بینر لے آئیں. پروگرام ہوتے ہیں وہ تو بڑا فائدہ ہوتا ہے, اپنی گفتگو کرنے کا اپنا موقع مل جاتا ہے آپ کو گفتگو کرنے. ایک تو پروگرام نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سامنے بیٹھ کے ان کو بتا سکتے ہیں. اچھا اتفاق کی بات ہے, جب ایسے مواقع آتے ہیں تو آپ کے منہ میں لقوہ مار جاتے ہیں, آپ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. اصل تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کیوں نہیں بولتے. اصل میں نے اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ بول نہیں رہا. نہیں, اس طرح کے پروگرام جو ہوتے ہیں نا, ان کے لیے ہر بندے کو جانے کی جماعتوں کی طرف سے, تنظیموں کی طرف سے اجازت نہیں ہونی چاہیے. جی وہ بندہ جائے جو باصلاحیت ہو, جو بات کو وہ کاؤنٹر کرنا بھی جانتا ہو اور اپنی بات رکھنا بھی جانتا ہو. اپنی بات کیا ہے اور اس مقابلے میں بات کر کے آئے نا, کہ مسئلہ یہی ہے نا, جا کے تعریفیں ہو رہی ہیں. ایک دور تھا مشترکہ, اس طرح کے اس حد تک مشترکہ پروگرام ہوتے تھے کہ موچی دروازے میں امام بارگاہ میں موچی دروازے کی امام بارگاہ میں علامہ صاحب کو بلا لیا گیا, انہوں نے شان فروغ پہ تقریر کر رہا ہے. جی یار زبان بھی تو ہونی چاہیے, شخصیت کا روب بھی ہونا چاہیے. ماضی قریب میں شان فروغ پہ تقریر کر کے آگے ایک حیران ہوں گے آپ. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کی ہمارے پاس مثال ہے. بھی گئے ہیں تو جا کے اپنی بات تو کہی ہے انہوں نے, یہاں تعریفیں کر کے آپ آ گئے ہیں. آگے جو عوام بیچاری بیٹھی ہے, دیکھیں برصغیر کی فضا میں شاہ اسماعیل شہید پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دعوت توحید کھل کے بیان کیا. ابھی ماضی قریب کو 2-4 صدیوں کی بات کریں ہم تو, اور جو ہمارے سامنے ریکارڈ میں موجود ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مخالف حلقوں میں جاتے ہیں, وہاں پہلے عاجزی سے جاتے ہیں, طالب علم بن کے جاتے ہیں, پھر سوالات پیش کرتے ہیں, پھر اپنا موقف پیش کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو ہے نا دعوت توحید دے کے آتے ہیں, اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں, اثرات بھی آتے ہیں. تو آپ کو مواقع ملتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور اپنا پیغام پہنچائیں. خلاصہ یہ ہے کہ تعریف ایک مثبت مقصد کے لیے ہو جائے ایک خاص حد تک تو کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو غیر مشروط, غیر محدود, بے کنار تعریف واقعتاً نقصان دہ ہے. اب جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جیسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں, اس کی کتابوں کی طرف رغبت ہی دلا رہے ہیں کہ آپ اس کی کتابیں پڑھنا شروع کر دو, اس کی فکر بڑی اچھی ہے. جی یا آپ نے فار ایگزامپل کل بھی مجھ سے بات ہو رہی تھی کہ مولانا مودودی کی الہاد سے رد میں کتابوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی, تو آپ نے بات واضح کی ہے کہ الہاد کے رد پہ ان کی پردہ کتابیں, سود کتابیں, ان کتابوں کو پڑھا جائے. نہیں, میں غامدی صاحب کے اوپر مستقل لکھتا ہوں, تو بڑی دفعہ میں نے یہ کہا کہ غامدی صاحب بڑے عمدہ اخلاق سے بات کرتے ہیں, لیکن اگر لیکن کیا کہ اپنی بات, یہ طریقہ تو ہوتا ہے نا بات کرنے کا. مطلب حق بات کہی جائے, رواداری کا مطلب یہ ہے کہ بات حق کہی جائے, حق بات کو حق طریقے سے کہا جائے, اور حق بات کو حکمت کے ساتھ حق طریقے سے کہا جائے, اور مداحنت کسی صورت اختیار نہ کی جائے. اور اگر آپ مداحنت اختیار کرتے ہیں پھر تو سمجھ لیں آپ نے تو برباد کر دیا, اپنا بیڑا کر لیا. اور حق بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رویہ خراب کر لیں. دیکھیں موجودہ فکر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ وہ غلط ہے اور یہ فلاں غلط ہے, فلاں غلط ہے, لیکن ہمارے پاس یہ مزاج نہیں بن رہا کہ صحیح طرز فکر تشکیل کیسے پاتا ہے. ہم کچھ مثبت تو پیش ہی نہیں کریں نا, بھائی اس کو مت پڑھو, اس کو مت پڑھو, اس کو مت پڑھو. اب پڑھیں کس کو, یہ بھی نہیں بتانے رہے, وہ پڑھنے کے لیے مواد تو آپ لانے رہے. تبلیغ کی جو اصولی زبان ہوتی ہے وہ مثبت ہوتی ہے, منفی نہیں ہوتی. مثبت کے ذیل میں آپ کچھ تلخیاں لے آئیں وہ الگ بات ہوتی ہے, لیکن آپ کی ابتدائی منفی اسلوب میں ہو یہ نقصان دہ, تبلیغ کے لیے نقصان دہ. صحیح, یعنی کہ ہمارا زیادہ فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ ہم ایک مثبت کام کرتے چلے جائیں. رستے میں جو روڑے آتے ہیں ان کو ایک اچھے طریقے سے ہٹا دیا جائے. جی بالکل صحیح ہے, خطیب کو جمانی مقدہ پہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے ساتھ گفتگو بہت بہترین رہی, اور بہت اہم موضوع پر آپ نے بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی. تو ہمیں بھی اس حوالے سے مزید غور و فکر کے ساتھ اور اپنے آپ کی اصلاح کے لیے اس موضوع کو مزید آگے لے کے چلنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ کریم اس سے خیر کے پہلو برآمد کرے. جزاکم اللہ خیرہ.